اچھا شفیع جان صاحب، اب یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کے پی کے تو آئے روز انفارچونیٹلی اس صورتحال کا سامنا کرتا رہتا ہے، کبھی بنو کی طرف، کبھی کہیں کبھی کہیں. اور انفارچونیٹ بات یہ بھی ہے کہ جن کو ہم لوگوں نے اپنے ملک کے اندر کئی سالوں پناہ دی، اپنے بھائیوں کی طرح رکھا، اپنے دل کے قریب رکھا، مشکل وقت میں ہم ان کے کام بھی آئے، وہاں سے دہشت گردی ڈسیمنیٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ بھارت کی ایما پر ہی ہو، لیکن ایٹ لیسٹ اعلی کار وہ بن رہے ہیں. کے پی کے اور وفاق کے اندر جو دوریاں ہیں اسپیشلی اس معاملے کے اوپر اینڈ ان جنرل ایز ویل، وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن بن سکتی ہے عدم استحکام کی. کیا ہمارا جو اندرونی عدم استحکام ہے وہ بیرونی ہاتھوں کو ایک ہوا دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے ایکٹس کر سکے؟ ہاں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جتنی بھی مذمت کی جائے اس واقعے کی وہ کم ہوگی. میں سب سے پہلے تو رینجرز کے جو ہمارے جوان شہید ہوئے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے باقی جو ہمارے جوان اس وقت زخمی ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ لڑے ہیں وہ داد کے مستحق ہے. دیکھیں، اب اس کو دیکھنا ایسے پڑے گا، اور میں افنان صاحب کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ کراچی پہ حملہ کرنا ایسے ہیں کہ آپ پاکستان کی اکانومی پہ حملہ کر رہے ہیں. لیکن اس کی روٹ کاز کو دیکھنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آئے روز اس طرح حملے ہو رہے ہیں، ہم روٹ کاز کی طرف جا ہی نہیں رہے. دیکھیں، آپ نے تو طاقت کا استعمال بھی کیا افغانستان کے ساتھ، آپ نے تو وہاں پہ ٹھکانوں کو بھی ٹارگیٹ کیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ رائٹ ٹریک ہے. آپ کو بات کرنی پڑے گی ان سے، کیونکہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے جب بھی ان سے اپنے قبائلی مشران کے تھرو ان سے انٹریکٹ کیا ہے، ان کو جب ہم نے میز پہ بٹھایا ہے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی ہم نے بڑی سے بڑی چیز حاصل کی ہے. لیکن دنیا میں ہم ثالثی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، پاکستان کا وقار بلند ہو رہا ہے، لیکن اپنے ہی اسلامی ملک کے ساتھ طاقت کا استعمال کسی چیز کا حل نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی دوریوں کی آپ نے بات کی، تو دوریاں کیوں پیدا ہوئی؟ دوریاں اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ نے اس پالیسی میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو آن بورڈ لیا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی بات چیت سے، مذاکرات سے ہم حل نکال سکتے ہیں. ہم بات چیت ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ، ڈپلومیسی چلنی چاہیے ساتھ ساتھ، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سینگ، لیکن بات کس سے کرے؟ وہاں انٹرم گورنمنٹ ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی تو کوئی یونیفائڈ قسم کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں جب بھی ہم نے اپنے قبائلی مشران کے تھرو ان سے بات کی ہے، یہاں پہ ایسے گروپس بھی موجود ہیں جو ان سے بات کی جا سکتی ہے. جب ہم نے ان کو ٹیبل ٹاک پہ بٹھایا، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑی ایشوز جو ہے افغانستان کے ساتھ ہم نے جرگے کے ذریعے حل کی ہے. آپ نے تو طاقت کا استعمال کر لیا، لیکن اس کے باوجود یہ کاروائیاں نہیں رک رہی. آپ نے بارڈر بھی بند کر دیا، پھر بھی کاروائیاں نہیں رک رہی. تو ایک دفعہ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایک جرگہ سسٹم بنائیں اور ہم ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجیں جو صلح کی بات کرے، جو ٹیبل ٹاک کی بات کرے. اگر ہم ایسے لوگوں کو وہاں پہ بھیجتے ہیں جو تیل جو ہے وہ مطلب جلتی آگ پہ تیل ڈالتے ہیں، تو پھر یہ ایشو حل نہیں ہوگا. ایشو حل آپ کس کو سجیسٹ کریں گے؟ آپ اپنے قبائلی مشران کو بٹھائیں، ان کو. آپ کے ذہن میں کون سے نام ہے جو کہ بات کرے؟ ایک تو یہ شفیع جان صاحب، دوسرا یہ کہ جب اٹیک کیا ہے، جب آپریشن غضب للحق ہوا ہے، تو آدھی سے بھی کم دہشت گردی رہ گئی ہے جو کہ افغانستان سے ڈسیمنیٹ ہوتی ہے، تو فرق تو پڑا ہے. نہیں، دیکھیں بالکل فرق تو پڑا ہوگا. میں اس کو نفی تو نہیں کر رہا، لیکن یہ حل نہیں ہے. میں روٹ کاز کی بات کر رہا ہوں، میں پرمیننٹ حل کی بات کر رہا ہوں. آپ کو افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے، آپ کو ان کو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھانا پڑے گا. آپ نے کہا کس کو بھیجنا چاہیے، بالکل آپ خیبر پختونخوا حکومت کو آن بورڈ لیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ہمارے جو قبائلی جرگہ ہے، جو ہمارے قبائلی مشران ہیں، جو اس علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو دونوں سائڈز پہ ایفیکٹو ہیں، جن کی بات سنی جا سکتی ہے، آپ ان کو بھیجیں. انشاءاللہ ریزلٹ بہتر آئیں گے. لیکن آپ اگر صرف ایک ہی ٹریک کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے 20 سال سے تو یہاں پہ بھی ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، دہشت گردی تو ختم نہیں ہو رہی. تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے اگر ایک پالیسی پہ آپ سٹک ہیں اور اس سے سود مند ریزلٹ نہیں مل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 21 اور 22 سال آپ کو وہ ریزلٹ ملیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ قبائلی مشران کا جرگہ بنایا جائے، جن کی دونوں طرف سے ہو، ان کو بھیجا جائے تو بہتر ریزلٹ مل سکتے ہیں. got it. شرمیلا صاحبہ، کیا آپ اگری کرتی ہیں کہ گفتگو بھی چلنی چاہیے ساتھ ساتھ ہی، یا اس سے کوئی فائدہ ہو سکے گا، کوئی مستفید ہو سکے گا افغانستان، جب اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ وہاں کے شہری ادھر آ کر اٹیک کر رہے ہیں، اور ہم نے ان سے بولا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ TTP کو ہمارے حوالے کر دیں گے، ہم جانیں اور وہ جانیں. دیکھیے انیکا، افغانستان کے ساتھ ہم نے بھرپور طریقے سے ڈائیلاگ کیا ہے، بلکہ ہمارے دوست ممالک بھی اس ڈائیلاگ میں ہمارے ساتھ تھے. لیکن جو ایشورنسز ہم افغانستان کی جانب سے چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں ان بلیک اینڈ وائٹ.
ایک تو وہ اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے دہشت گردی کے حوالے سے، اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ وہاں سے نہیں آ رہی. یہ بات تو کہنا نامناسب ہوگا کہ پاکستان نے کسی قسم کی میڈیشن میں، ثالثی میں، ڈائلاگ میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے. مذاکرات تو کیے اور کرتے رہیں گے. دیٹ از آئی تھنک پہلا اور آخری سلوشن وہی ہونا چاہیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں دہشت گردی کرتے رہے اور پاکستان اس کا جواب نہ دیں. جہاں تک سالمیت کا تعلق ہے، پاکستان کی سوورینٹی کا تعلق ہے، وہاں پر تو کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں پاکستان افغانستان کی، تو پاکستان نے تو دل کھول کے افغان ریفیوجیز کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، ان کو اپنے گھر میں رکھا ہے. اس سے زیادہ مہمان نوازی کون سا ملک کرتا ہے؟ لیکن اگر اس کے بدلے میں ہمیں دہشت گردی ملے گی تو ظاہری بات ہے ایک وقت آتا ہے کہ جب یو ہیو ٹو رسپونڈ، اور رسپونڈ بیک ان اے وے جہاں پر آپ کے ملک کی سرحدیں محفوظ رہیں، آپ کے ملک کے باشندے محفوظ رہیں. پاکستان وہی کر رہا ہے. ہم نے تو دو ٹوک بات کی ہے نا. یہ بات کہنا کہ ہم جرگے میں انڈلج نہیں کر رہے یا ہم ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہے، یہ بالکل غیر مناسب ہے. ہم نے بھرپور طریقے سے افغانستان کے ساتھ انگیج کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. ہمارا پڑوسی ملک ہے، ظاہری بات ہے. اور آپ دیکھیے پاکستان اس وقت جو آپ ان کے بارڈرز دیکھیں، ہمارے ایک طرف ایران، ایک طرف انڈیا، اور تیسری طرف اگر آپ افغانستان دیکھیں تو یہ بڑا چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے پاکستان کے لیے. لیکن الحمدللہ ہم ہر موقع پہ، ہر لمحے پہ اور ہر چیلنج کے اوپر ہم سرخرو ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جس طرح کہا، اور اس بات کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کیا ہے. اور آج وہ وقت نہیں ہے پاکستان کے اندر جو ایک وقت ہوتا تھا. نیکا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دھماکہ کوئٹہ میں ہوتا تھا، ایک کراچی میں، ایک لاہور کے اندر. وہ سچویشن نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے اور ہمیں اس کا ادراک ہے کہ ہمارے دشمن ممالک ہیں. بالخصوص انڈیا کے ساتھ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمیشہ سے رہا اور رہے گا جب تک کشمیر کا معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل نہیں ہوتا. تو ہمیں اس بات کا بالکل ادراک ہے. ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے اور ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے.